TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے سابق گورنر جنرل ڈیوڈ جانسٹن منگل کو غیر ملکی مداخلت کے بارے میں اپنی رپورٹ جاری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے سابق گورنر جنرل ڈیوڈ جانسٹن منگل کو غیر ملکی مداخلت کے بارے میں اپنی رپورٹ جاری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جس میں گلوبل افیئر کینیڈا کے فراہم کردہ نئے اعداد و شمار، چین کی سفارتی موجودگی کی وسعت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انکوائری سے اس بارے میں تفصیلی، شفاف بات چیت کی اجازت ملے گی کہ کینیڈا کو در حقیقت کس قسم کے خطرے کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے لبرل حکومت کو یہ ظاہر کرنے کا موقع ملے گا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مزید کام کر رہی ہے۔ انکوائری پر جانسٹن کی سفارش ایک ابتدائی رپورٹ کے حصے کے طور پر آنے والی ہے کہ حکومت کو مداخلت کے الزامات کے ساتھ کیسے آگے بڑھنا چاہیے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا میں غیر ملکی مداخلت کی حد اور اثرات کی تحقیقات کی قیادت کرنے کے لیے مارچ میں جانسٹن کی تقرری کا اعلان کیا تھا۔ وفاقی حکومت نے کہا کہ اس نے جانسٹن کو اس کام کو انجام دینے کے لیے خفیہ دستاویزات اور کینیڈا کی سیکیورٹی ایجنسیز تک رسائی دی۔ ماہرین نے کہا کہ ایک انکوائری سے بات چیت کو واپس لانے میں مدد ملے گی، خود بیرونی مداخلت کے خطرے کی تفصیلات اور کینیڈا کو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے خود کو کس طرح پوزیشن میں رکھنا چاہیے، جبکہ برسوں سے کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس اپنی سالانہ رپورٹس میں بڑھتی ہوئی تشویش کے بارے میں خبردار کر رہی ہے۔ چونکہ ٹروڈو نے مارچ کے وسط میں جانسٹن کو خصوصی نمائندے کے طور پر نامزد کیا تھا، حکومت نے اپنے 2023 کے بجٹ میں غیر ملکی مداخلت سے نمٹنے کے لیے فنڈز فراہم کرنے کا وعدہ کیا، غیر ملکی ایجنٹ کی رجسٹری پر مشاورت شروع کی اور سیکیورٹی ایجنسیز کو سیاسی سطح تک اپنی رپورٹنگ کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کا حکم دیا۔ کینیڈین صوبہ اونٹاریو کے شہر مسیساگا کی میئر بونی کرامبی اونٹاریو لبرل پارٹی کی قیادت کے لیے انتخاب لڑنے کی تیاری کر رہی ہیں اور انہوں نے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبہ اونٹاریو کے شہر مسیساگا کے میئر بونی کرامبی اونٹاریو لبرل پارٹی کی قیادت کے لیے انتخاب لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 63 سالہ کرامبی سے توقع ہے کہ وہ بعد کی تاریخ میں باضابطہ طور پر رجسٹرڈ ہوں گے۔ یہ خبر صوبائی حکومت کی جانب سے پیل ریجن کو تحلیل کرنے کے چند دن بعد سامنے آئی ہے، جس سے مسیساگا، برمپٹن اور کیلیڈن کے لیے 2025 تک آزاد شہر بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے، جس کا وہ طویل عرصے سے مطالبہ کر رہی تھیں۔ مسیساگا کی میئر کے طور پر کرامبی کے 2014 کے انتخاب سے پہلے انہوں نے سٹی کونسلر کے ساتھ ساتھ مسیساگا اسٹریٹس ویل کے لیے رکن پارلیمان کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ اونٹاریو کے لبرلز 2 دسمبر کو اسٹیون ڈیل ڈاکا کی جگہ ایک نئے رہنما کا اعلان کریں گے، جس نے گزشتہ سال کے انتخابات میں مسلسل دوسری مہم کے لیے مقننہ میں پارٹی کی باضابطہ حیثیت حاصل کرنے کے لیے کافی نشستیں نہ جیتنے کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ میئر نے کہا کہ یہ اس کی میونسپلٹی کو 10 سالوں میں $1 بلین کی بچت کرے گا اور اسے مزید مؤثر بنائے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ ریجن آف پیل کو پہلی جگہ برمپٹن کی ترقی کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وفاقی رکن پارلیمنٹ اور سابق صوبائی کابینہ کے وزیر یاسر نقوی نے لبرل MPPs ٹیڈسو اور عادل شامجی کے ساتھ کہا ہے کہ وہ صوبائی پارٹی قیادت کے لیے بولیاں تلاش کر رہے ہیں۔ پارٹی کے اراکین 25 نومبر اور 26 نومبر کو درجہ بندی کے بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، جس میں لبرلز اگلے ہفتے کے آخر میں راؤنڈ بائی راؤنڈ نتائج کا اعلان کریں گے۔ کینیڈین صوبے البرٹا اور شمالی برٹش کولمبیا میں جنگل کی آگ سے اٹھنے والے دھوئیں نے کئی امریکی ریاستوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ہلکی بارش اور ٹھنڈے درجہ حرارت نے طویل ویکینڈ کے دوران البرٹا میں جنگل کی آگ کی سرگرمیوں کو سست کر دیا اور پیشن گوئی میں زیادہ بارش آگ کے ریکارڈ توڑ موسم کے دوران فائر فائٹرز کو سانس لینے میں مدد کر سکتی ہے۔ البرٹا اور شمالی برٹش کولمبیا میں جنگل کی آگ سے اٹھنے والے دھوئیں نے کئی امریکی ریاستوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس سے نیو یارک تک مشرق اور شمالی کیرولائنا تک جنوب میں ہوا کے معیار اور حد نگاہ متاثر ہوئی ہے۔ جنگلات کے تحفظ کے علاقوں میں 81 جنگل کی آگ لگی ہے، جن میں سے 23 کو قابو سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ 9,45,000 ہیکٹر سے زائد جل چکا ہے اور 10,000 سے زیادہ البرٹن کے انخلا کے احکامات جاری ہیں۔ ایک نیوز کانفرنس میں البرٹا وائلڈ فائر انفارمیشن یونٹ کے مینیجر کرسٹی ٹکر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ جنگل کی آگ کا ایک غیر معمولی سیزن رہا ہے۔ ریکارڈ پر سب سے زیادہ فعال موسم بہار 2019 میں آخری سیٹ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے
جب 6,15,000 ہیکٹر جل گیا تھا۔ ٹکر نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آج کچھ بارش دیکھ کر ہم سب کو سکون ملا ہے اور ہمیں مزید آنے کی امید ہے۔ یہ آگ بجھانے والے عملے کے لیے ایک اہم موڑ ہو سکتا ہے جو وہاں آگ پر کام کر رہے ہیں۔ ٹکر نے کہا کہ بڑے پیمانے پر جنگل کی آگ کی اکثریت میں اتوار سے مختلف ڈگریوں سے کچھ بارش ہوئی ہے جس کے فوائد کئی گنا ہیں۔ ٹھنڈا درجہ حرارت، اضافی نمی اور پودوں میں زیادہ نمی آگ بجھانے کی کوششوں پر مثبت اثر ڈالے گی۔ ٹکر نے کہا کہ اس میں 17 ایجنسیز کے تقریباً 2900 فائر فائٹرز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ میونسپل اور کاؤنٹی کے ہنگامی خدمات سے بہت سے لوگ شامل ہیں۔ مزید 100 کینیڈین فوجی بھی لڑائی میں شامل ہو گئے ہیں جس سے فوج کے دستے کی تعداد 400 ہو گئی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے مغربی البرٹا کے ایک بڑے حصے کے لیے ایک انتباہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کے وسط تک کل 50 سے 75 ملی میٹر تک بارش متوقع ہے۔ دوسری جانب البرٹا اور شمالی برٹش کولمبیا میں جنگل کی آگ سے اٹھنے والے دھوئیں نے کئی امریکی ریاستوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس سے نیو یارک تک، مشرق اور شمالی کیرولائنا تک، جنوب میں ہوا کے معیار اور حد نگاہ متاثر ہوئی ہے۔ نیشنل ویدر سروس کا کہنا ہے کہ منگل کی شام تک زیادہ تر ریاستوں میں دھواں ختم ہونے کی توقع ہے۔ امریکہ میں دھوئیں کی طویل رسائی کے باوجود کینیڈا کے صوبوں میں آگ کے مراکز کے قریب ہوا کا معیار بدستور خراب ہے۔ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کینیڈا کے ایئر کوالٹی ہیلتھ انڈیکس کے مطابق البرٹا، بی سی، مینیٹوبا اور سیسکیچوان کے کچھ حصوں میں لوگ پیر کی سپہر تک دھوئیں کی وجہ سے یا تو معمولی یا زیادہ صحت کے خطرے میں تھے۔ امریکہ کا دیوالیہ ہونے کا خطرہ شدید ہونے لگا، تاہم جو بائیڈن نے اس امکان کو یکسر مسترد کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کا دیوالیہ ہونے کا خطرہ شدید ہونے لگا، تاہم جو بائیڈن نے اس امکان کو یکسر مسترد کر دیا۔ سپر پاور امریکہ کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ 10 روز باقی رہ گئے۔ 1 جون سے پہلے قرض حاصل کرنے کی حد میں اضافے کی ڈیل نہ ہوئی تو 31.4 کھرب ڈالرز کی مقروض دنیا کی سب سے بڑی معیشت کریش کر جائے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے صورتحال کی روک تھام اور قرض کی حد بڑھانے کے لیے ہاؤس اسپیکر سے ملاقات بھی کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے دیوالیہ ہونے کے خطرات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میز پر ڈیفالٹ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے درمیان واحد راستہ معاہدہ ہے۔ جو بائیڈن پر امید ہے کہ دونوں فریق سمجھتے ہیں کہ تعطل کو حل کرنا اہم ذمہ داری ہے۔ ہاؤس اسپیکر کیون میک کارتھی کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن سے ملاقات مثبت رہی مگر کوئی ڈیل نہ ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی معیشت ڈیفالٹ کر گئی تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ اس سے قبل امریکی وزیر خزانہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر قرض کی حد نہ بڑھائی گئی تو 1 جون تک امریکہ ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ کانگریس قرض کی حد بڑھائے یا حد کو معطل کر دے۔ کچھ روز قبل عالمی مالیاتی فنڈ نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ ڈیفالٹ ہوا تو اس کے عالمی معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ IMF کا کہنا تھا کہ ملکی قرضوں میں تیزی سے بڑھتے اضافے کے باعث ڈیفالٹ کا خطرہ صرف امریکہ کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ترکیہ میں 14 مئی کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں تیسرے نمبر پر آنے والے امیدوار سنان اوغان نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ترکیہ میں 14 مئی کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں تیسرے نمبر پر آنے والے امیدوار سنان اوغان نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سنان اوغان ایک قوم پرست ہیں جو انتخابی مہم سے پہلے عوامی سطح پر بہت کم جانے جاتے تھے، تاہم حیران کن طور پر انہوں نے 14 مئی کو ہونے والے ابتدائی صدارتی انتخابات میں 5.2% حمایت حاصل کی، جس پر کچھ تجزیہ کاروں نے انہیں ایک مضبوط حریف قرار دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سنان اوغان نے میڈیا ٹاک میں 28 مئی کے صدارتی مقابلے میں صدر ایردوان کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ سنان اوغان کی جانب سے ایردوان کی حمایت کے اعلان کے بعد حزب اختلاف کے امیدوار کمال کلیچدار اوگلو کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ واضح رہے کہ ترکیہ کا صدر بننے کے لیے صدر ایردوان اور حریف کمال کلیچدار اوگلو کے درمیان 28 مئی کو دوبارہ مقابلہ ہوگا۔ 14 مئی کے صدارتی انتخاب میں صدر ایردوان اور حریف کمال کلیچدار اوگلو 50% سے زائد ووٹ نہیں لے سکے تھے۔ صدر ایردوان کے 49.24% اور اپوزیشن امیدوار کمال کلیچدار اوگلو کے 45.07% ووٹ تھے، جبکہ تیسرے نمبر پر آنے والے سنان اوغان نے 5.28% ووٹ حاصل کیے تھے۔ اب 28 مئی کو جیتنے کی صورت میں صدر ایردوان مزید 5 سال کے لیے تیسری اور آئینی لحاظ سے آخری بار ترکیہ کے صدر بن جائیں گے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔